صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے کو درس ہم نے شروع کیا تھا تو کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیان ہو چکا کہ حکم کیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے آپ واپس آ جائیں، تو یہ واقعات بھی تفصیل سے میں نے بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کی حضرت حاجرہ کی اور ان کے بیٹے کی جب پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جہاں پہ ابھی زمزم کا کنواں ہے اسی جگہ پر مار دیں۔ تو پر مارا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں بھی تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تو زمزم کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا انتظام جنت سے فرمایا، براق، اور آپریشن کے آلات جو شق صدر ہوا جنت سے لائے گئے۔ وہ تھال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک رکھا گیا جنت سے لایا گیا۔ تو کیا اللہ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ پانی بھی جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے؟ سمجھ میں آیا کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے، حوض کوثر کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اسی پانی سے دھویا گیا، کیونکہ اس پانی کی نسبت ہے، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام سے نسبت ہے کہ اس نے آ کر کے پر مارا، دوسری نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ ان کے ایڑیوں کی جگہ سے پانی نکلا، اور تیسری نسبت بعد میں قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی سے کچھ پانی لیا اور اسی سے کچھ برتن میں لیا اور کچھ پیا، اور پھر بعد میں اسی پر اپنا لعاب مبارک ملا دیا، اور وہی پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دو، تو ڈال دیا گیا۔ یہ تیسری نسبت بھی اس سے جڑ گئی، اور یہ ہر امتی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ویسے بھی اس پانی کو مبارک بنایا ہوا تھا لیکن مزید مبارک بنا دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ رہے، اور اس کی آبادی کیسے ہوئی؟ وہ جرہم قبیلہ آیا جو پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک قبیلہ تھا جو یمن سے نکلا، اور ان کے ہاں ایک ڈیم تھا سد مارب، وہ جب ٹوٹا یمن کے اندر تو وہ لوگ جو تھے یمن کے سارے اپنی آبادی، کھیتی باڑی، پینے کے لیے جو انتظام کرتے تھے وہ اسی پانی سے ان کا انتظام ہوتا تھا۔ جب وہ سد ٹوٹ گیا، ڈیم ٹوٹ گیا، تو پانی سارا ضائع ہو گیا۔ اب وہاں ان کے علاقوں میں قلت پیدا ہو گئی، تو ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں سے نکلا، اور سفر کرتے کرتے وہ بیت اللہ کے آ کر کے قریب وہاں پہ ٹھہرے، تو دیکھا کہ بھائی جہاں ابھی بیت اللہ ہے وہاں پہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اپنے دو بندوں کو بھیجا کہ دیکھو بھائی ادھر پرندے ہیں، تو پرندوں کا مطلب ہے کہ ادھر پانی ہے، کیونکہ پرندے بھی وہاں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو جب وہ دو آدمی گئے تو دیکھا کہ بھائی پانی کا کنواں بھی ہے، ایک بوڑھی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک بچہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو آ کر کے اپنے قبیلے والوں کو بتایا، تو وہ لوگ وہاں پہ گئے، حضرت حاجرہ کو کہا کہ ہم پانی لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ پانی بلا شک لے لو، لیکن ایک میرا شرط ہے کہ آپ یہاں پر آباد ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ پانی میرا رہے گا، ملکیت اس میں میری ہوگی، آپ کا ملک نہیں ہوگا۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ آپ مجھے اس پانی کا معاوضہ بھی دو گے۔ تو ان لوگوں نے سارے شرائط قبول کر لیے، وہاں پہ رہے، آبادی ہوئی، اور وہ یمن کا قبیلہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے، اور جب 16 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جا کر کے بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی اس قبیلے سے سیکھی تھی، جرہم قبیلے سے۔ اس لیے گزشتہ درس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عربوں کے 3 قسم ہیں۔ ایک ہے عرب بائدہ، جو بالکل ختم ہو کر کے، ہلاک ہو کر کے ختم ہو گئے، پہلی قوموں میں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر قرآن میں نہ فرماتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور تیسرے ہیں العرب العربا اور عرب عاربہ، کہ جو اصلی پیور عرب ہیں، جو یمن سے جرہم قبیلہ آیا، یہ وہاں سے تھے۔ اور تیسرے ہیں عرب مستعربہ، جو پہلے عرب نہیں تھے، بعد میں ان کی زبان عربی بن گئی، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پہلے عربی زبان نہیں تھی، بعد میں انہوں نے جرہم قبیلے سے سیکھی، ان کی شادی بھی وہاں سے ہوئی۔ تو بہرحال اب جب 16 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس سے نکلے اور مکہ المکرمہ آئے، اور وہاں پہ بیت اللہ کے کوئی نشانات نہیں تھے، کیونکہ بیت اللہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ ہر طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ جب کوئی سیلاب آتا، جب کوئی بارش ہو جاتی، تو اس وقت میں سارا پانی آ کر کے بیت اللہ کی جگہ پہ جمع ہو جاتا، اور وہاں سے کچھ پانی مسفلہ کی طرف بہہ جاتا، وہ علاقہ کچھ نیچے تھا، اور کچھ وہاں پہ پانی کے ساتھ جو مٹی آتی ہے، پہاڑوں سے پانی اترتا ہے تو مٹی ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ تو بیت اللہ والی جگہ جو تھی بالکل نیچے تھی، تو وہاں پہ مٹی چھوڑ کر کے پانی چلا جاتا۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ کے جگہ پر ایک ٹیلا سا بن گیا مٹی کا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بیت اللہ کے نام نشانات ظاہر ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اب میں تعمیر تو کروں، لیکن کہاں تعمیر کروں؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کا وجود اور بنیاد کہاں ہے، کیونکہ تعمیر ان بنیادوں پر کرنی تھی جن بنیادوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو پہلی تعمیر فرشتوں نے کی بیت اللہ کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، چوتھی تعمیر قریش نے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لا چکے تھے، لیکن ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو چوتھی تعمیر انہوں نے کی۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اوپر سے بادل کو بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جتنی جگہ پر سایہ پڑے اس بادل کا، وہیں بیت اللہ کی بنیاد ہیں۔ جیسے آج کل جو ہے نا، آج کل کے ترقی کے دور میں جیسے چھوٹے سے جو ہیلی کاپٹر وغیرہ یا طیارے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر کے فضا سے نقشہ بنایا جاتا ہے کسی شہر کو آباد کرنے کے لیے، تو فضائی نقشہ کھینچا جاتا ہے، یا ڈرون کیمرہ کے ذریعے پورے اس علاقے کی تصویر بنا کر کے پھر اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، اور اس کی آبادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فضا سے نقشہ دیا۔ تو جب انسان کے لیے یہ چیز ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کو بھیجا، تو بادل نے آ کر کے وہاں پہ سایہ ڈالا جہاں پہ بیت اللہ کے بنیاد تھے۔ جب کھدائی ہوئی تو وہی بنیاد نکلے۔ بیت اللہ کی جو اصلی تعمیر ہے نا، جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، وہ 5 کونوں والی ہے، یعنی گول نہیں ہے اور مربع بھی نہیں ہے، 4، جیسے آج کل جو بیت اللہ کی تعمیر ہے وہ 4 کونوں پر ہے، چوکور ہے تعمیر۔ تو یہ تعمیر قریش کی ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی، وہ جو حطیم کی جو جگہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی،
تو یہ حتیم جس نے جا کر کے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھی. تو یہ حتیم کا جو علاقہ ہے، جو حتیم کا جو تھوڑی یہ جگہ ہے، یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے. تو بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ تعمیر شروع کی. تو جب تعمیر اوپر بڑھی اور انسانی قد سے اوپر چلی گئی تو اب ضرورت پڑی کہ بھائی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے اینٹیں یا گارا وغیرہ اس کو اوپر لے جایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کو حکم دیا، یا کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جنت سے پتھر آیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ پتھر آپ کو لفٹ کا کام دے گا. اب ضرورت تو یہ تھی کہ بھئی جا کر کے کہیں سے ابراہیم علیہ السلام کوئی درخت کاٹتے، تختے بناتے، پھر اس کو دیواروں میں لگاتے اور اسی طریقے سے تعمیر ہوتی. لیکن جیسے آج کل کے دور میں مشینری ہوتی ہے، اس کو بٹن لگاؤ تو اوپر جاتی ہے لفٹ اور بٹن لگاؤ تو نیچے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تو خود بخود پتھر اوپر چلا جاتا، جب نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تو خود بخود نیچے آ جاتا. تو یہ وہی پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے مقام پر پڑا ہوا ہے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہیں. تو یہ وہی پتھر ہے. یہ جو پتھر تھا یہ اس کی اصلی جگہ یہی نہیں تھی جہاں ابھی پڑا ہوا ہے. اس کی اصلی جگہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، یہ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل قریب تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کی تھی. بیت اللہ کے دروازے کے نیچے آج بھی کچھ پرانے قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں، پرانے قسم کے پتھر لگے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی اور نمازوں کے اوقات بتائے. 2 دن، پہلے دن جب آئے تو ہر نماز کو اول ٹائم میں پڑھا، پہلے ٹائم پہ پڑھا، اور دوسرے دن ہر نماز کو آخر ٹائم پہ پڑھا. جیسے آج کل آپ جائیں گے نا تو بیت اللہ کے اندر پوری سعودیہ میں وہ چونکہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کی وہ کرتے ہیں، اتباع اور تقلید کرتے ہیں، تو وہ نمازوں کو پہلے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. ہر نماز وہاں پہلے ٹائم پہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی کچھ نمازوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ تاخیر افضل ہے، اور کچھ نمازوں کو مقدم بھی کیا جاتا ہے. تو یہ پورا وقت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر نماز کو پہلے ٹائم پہ پڑھو. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جگہ جہاں پہ وہ قدیم قسم کے آج بھی پتھر لگے ہوئے ہیں، وہیں پہ مقام ابراہیم بھی تھا. پھر ایک سیلاب آیا اور سیلاب نے اس کو ہٹا کر کے جہاں ابھی موجود ہے وہ پتھر وہاں پہ آ کر کے پھینک دیا. تو بعد میں یہ صحابہ کرام کے دور میں مسئلہ ہوا کہ بھائی اب اس پتھر کو اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیا اسی جگہ پہ باقی رکھا جائے جہاں پہ پہلے تھا، وہاں پہ لا کر کے رکھ دیں یا اسی جگہ چھوڑ دیں. تو مشورہ یہ ہوا صحابہ کرام کا کہ اس کو بس چھوڑ دو یہیں پہ، کیونکہ ویسے بھی طواف کے لیے لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بالکل بیت اللہ کے قریب پڑا ہوئے پتھر، تو کچھ دور ہو جائے گا تو جگہ کشادی ہو جائے گی اور لوگوں کو طواف کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو پھر یہاں پہ ہی اس کو رکھ دیا گیا. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جہاں اب یہ پتھر پڑا ہے نا، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار تعمیر کر کے پھر وہاں سے اتر کر کے یہاں اسی جگہ پتھر والی جگہ پہ آ جاتے اور دیکھتے کہ بھئی دیوار سیدھی جا رہی ہے یا کچھ اینٹیں ٹیڑھی میڑھی ہیں، کوئی اندر باہر تو نہیں ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اس چیز کا تجربہ تو نہیں تھا دیواریں بنانے کا، اور کوئی وہ بننا تو نہیں تھے، مستری تو نہیں تھے اس چیز کی، بس اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے تعمیر کر دی. تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ وہ اسی جگہ آ جاتے تھے، کیونکہ اگر آپ دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے کہ بھئی دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی تو پتہ نہیں چلے گا. جب تھوڑا ہٹیں گے، دور ہو کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی دیوار ٹیڑھی جا رہی ہے یا سیدھی ہے.
تو اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے. تو اب ان دونوں جگہوں کو مقام ابراہیم ہم کہہ سکتے ہیں، یہاں بھی وہاں پہ بھی جہاں پہ پہلے پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کی جگہ پہ جا کر کے نماز پڑھو. تو اس سے دونوں جگہیں مراد ہیں، جو ابھی جہاں پتھر یہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی، اور جہاں پہلے پڑا تھا یعنی بیت اللہ کے دروازے کے قریب بالکل، تو وہاں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اب یہ ہے، اب جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو بلائیں، بیت اللہ کی طرف بلائیں، حج کے لیے بلائیں. تو اب اس میں 3 روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے روحوں کو بلایا، اور دوسرا یہ ہے کہ جبل ابی قبیس یعنی صفا کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اول بیت وضع للناس، اور جبل ابو قبیس کے بارے میں یہ ہے کہ اول جبل وضع فی الارض، کہ زمین میں سب سے پہلا پہاڑ جس کو زمین میں گاڑا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے، یعنی صفا کی پہاڑی ہے. اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے. تو وہاں پہ جا کر کے آواز دی. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ عرفات میں چلے گئے، عرفات کی جگہ میں جا کر کے، اور عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کی جو پہاڑی ہے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہاں پہ جا کر کے روحوں کو آواز دی. تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر کے چلے گئے، پھر واپس اس کو قدس جانا ہے، ان کی رہائش وہاں پہ تھی. اب یہ ہوا کہ اس پوری ایریا میں جب وہ آبادی بڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ملت ابراہیمیہ تھی، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بت پرستی نہیں تھی. اب بت پرستی کیسے آئی کہ ہم سنتے ہیں علماء سے اور پڑھتے ہیں کتابوں میں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے. تو یہ کیسے آئے؟ ان کے اندر بت پرستی کیسے آئی؟ ان کے اندر تو توحید تھی، ابراہیمی دین پر آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے بھی تھے، اس وقت میں بھی شرک کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں. تو سب سے پہلے جو بت پرستی کی تہذیب اور کلچر کو لانے والا آدمی تھا وہ عمر بن لحی تھا. عمر بن لحی خزاعی، ایک ان کا قبیلہ ہے خزاع، تو خزاعی قبیلے کا آدمی تھا عمر بن لحی. جرہم قبیلہ جو مرکز تھا، جن کا مرکز بیت اللہ تھا، وہ جب تھوڑے کمزور ہوئے تو یہ ان پر غالب آ گئے. خزاع قبیلہ تھا جو وہ غالب آ گئے، اور ان کا جو سردار تھا وہ عمر بن لحی تھا. یہ انتہائی دولت مند آدمی تھا. 20,000 تو اس کے پاس صرف اونٹ تھے. 20,000 اونٹ بڑی بات ہے. اور ان کی مکے کے اندر اتنی حیثیت تھی کہ کوئی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا. تو ایک مرتبہ شام چلا گیا. جب شام گیا تو وہاں پہ ایک قوم تھی عمالقہ آباد تھی. تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہی ان کے ہاں بت پڑے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے بت ہیں، اور کچھ کے آنکھوں کے اندر ہیرے جواہرات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ چھوٹے کچھ بڑے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ بھئی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے. اب عبادت تو ہم اللہ کے کرتے ہیں لیکن اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، تو اس کا بس ایک خاکہ، ایک تصور بنا کر کے ہم ان بتوں کو عبادت کرتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، آپ ہمیں بھی دے دو تو ہم بھی جو ہے نا جا کر کے بیت اللہ میں رکھ دیں گے. تو وہاں سے وہ ایک بت لے کے آیا جس کا نام تھا ہبل، جو بیت اللہ کے اندر رکھ دیا گیا، اور سب سے بڑا بت تھا ان کا. یہاں تک کہ بعد میں تو بیت اللہ کی چھت پر رکھ دیا گیا. تو سب سے پہلے جس نے بت پرستی کا رواج ڈالا عرب کے اندر بت پرستی نہیں تھی، شرک نہیں تھا. عرب کے اندر جس نے آ کر کے بت پرستی کا رواج ڈالا وہ عمر بن لحی تھا.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اول من بدل دین العرب عمر بن لحی، سب سے پہلے جس نے دین کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا، وہ عمر بن لحی تھے۔ اور فرمایا کہ قد رأیتہ وقد یجر امعاءہ فی النار، کہ میں نے، اللہ نے مجھے اس آدمی کا حشر دکھایا ہے کہ وہ اپنی آنتڑیاں جہنم میں اس کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حشر کیا کیونکہ اس نے آ کر کے بت پرستی کا اور شرک کا رواج ڈالا۔ پھر اس کو ایک جن نے آ کر کے بتایا کہ وہ نوح علیہ السلام کے دور کے جو بت تھے 5 بڑے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، ود، سواع اور یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے۔ اس کو آ کر کے کسی جن نے بتایا، کیونکہ جن کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے۔ ایک ایسا جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایمان لایا، اور اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اس پر بھی میں نے ایمان لایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اس پر بھی ایمان لایا تھا، اور آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے اور آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو جن کی اتنی عمر لمبی ہوتی ہے۔ تو ایک جن نے اس کو آ کر کے بتایا کہ جو جدہ کا بھی علاقہ ہے، اسی علاقے میں، کہ وہاں پہ وہ 5 بت بڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ بت نکالو۔ اب اس نے جو ہے نا، عمر بن لحی نے قانون یہ بنایا تھا کہ مکہ میں آ کر کے ہر قبیلے والے کو بولا کہ بھئی آپ جو ہے ہر قبیلے والا اپنا ایک بت بنا لے۔ تو ہر قبیلے والوں نے اپنا بت بنایا، اور پھر جو باہر سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے تھے، حج کی دنوں میں وہ جمع ہوتے تھے، تو ان کو بھی یہ ترغیب دیتا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ لوگ بھی شرک میں پڑ گئے۔ تو اس نے ایک قانون یہ بنایا کہ آپ اپنا بت بنا کر کے بیت اللہ میں رکھیں گے، اپنے علاقے میں نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں تو ایک اس جیسا بت یہاں پہ ہوگا، ایک آپ کے پاس ہوگا، تو آپ وہاں پہ پھر جا کر کے عبادت کرو، لیکن ایک بت تمہارا یہاں پہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی قانون بنایا کہ جس قبیلے سے، خزاع قبیلے کی، چونکہ وہ خزاعی تھا، لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، تو وہ کہتا کہ اب چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے، ہم آپ کے بت کو اب مکہ میں، مدینے میں، اس میں مکہ میں نہیں رکھنے دیں گے، یہاں بیت اللہ سے اٹھا لو۔ تو کوئی قبیلہ ان سے جنگ نہیں کرتا تھا کہ بھئی ہمارا بت جو ہے وہاں سے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب ایک طرف سے خدا مانتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اس خدا کو نکال دو۔ تو مشرک کو چونکہ اللہ نے اس کا عقل سلب کر لیا ہوتا ہے نا، عقل تو اس کو رہتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس نے جا کر کے وہ 5 بت نکالے، ود، اور یہ جو بت تھا ود، یہ کلب قبیلہ تھا جو آباد تھا شام کے اندر، دومت الجندل، حدیث شریف میں آتا ہے دومت الجندل، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو یہ سارے بت چھڑوا دیے تھے، تو وہاں پہ یہ تھا بت، اور کلب قبیلہ تھا ان کے لیے، ان کا یہ بت تھا۔ اور دوسرا جو تھا سوا، یہ تھا بنی حذیل کے لیے، حذیل قبیلہ تھا، وہ حجاز میں ہی آباد تھا، تو ان کا یہ بت تھا۔ اور تیسرا جو یغوث، یہ تھا بنی غطیف کا بت، یہ سبا ایک علاقہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جہاں سے وہ بلقیس جو تھی بادشاہ، وہ سبا کے علاقے میں رہنے والی تھی نا، تو وہاں پہ ایک یہ بت تھا سبا کے اندر۔ اور تیسرا جو بت، چوتھا جو بت تھا یعوق، وہ یمن میں تھا، تو اور وہ تھا ہمدان قبیلہ تھا، ہمدان اس قبیلے کے لیے۔ اور 5واں جو نصر تھا، یہ حمیر ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ بت تھا۔ اب اس طریقے سے بت پرستی کا رواج ڈلا لوگوں کے اندر۔ پھر آگے جو واقعات ہوئے، پھر وہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی تھا کنانہ بن نصر، ربیعہ بن نصر، ایک آدمی تھا یمن کا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بھئی احباش، حبشی قسم کے لوگ، ان کی حکومت بنے گی یمن کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم انہیں حبشیوں کے ماتحت نہیں رہیں گے، اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے آ گیا عراق کے اندر، حیرہ ایک جگہ ہے، حیرہ عراق کے اندر، وہاں پہ آباد ہوا۔
پھر اس کو اولاد ہوئی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سنان بن اسعد، جس کا لقب تبع تھا، تبع اس کا لقب تھا۔ تو وہ مدینہ، تو اس نے خوب لڑائیاں لڑی، وہ بعد میں بادشاہ بنا تو خوب اس نے لڑائیاں لڑی، اور لڑتے لڑتے مدینہ المنورہ بھی آیا۔ تو جب وہاں پہ آیا تو وہاں پہ دیکھا کہ یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو یہ بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ آباد تھے، اور وہ بھی اصل مدینے کے نہیں تھے، جسے آج کل بولا جاتا ہے نا کہ بھئی مدینہ تو یہودیوں کی ملکت ہے، یہ اصل مدینے کے نہیں تھے، یہ شام کے تھے۔ وہاں پہ آئے کیونکہ وہ اہل کتاب تو تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری جو نبی آئے گا وہ مدینہ میں آئے گا، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، تو وہ یثرب میں آئے گا، تو اس کے انتظار میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے، وہ تو عرب میں سے آ گیا ہے، تو اپنی ضدیت و انانیت کی وجہ سے مخالفت کی۔ تو اس تبع نے اپنا بیٹا وہاں پہ بھی چھوڑا کہ بھئی آپ یہاں پہ آباد ہو جاؤ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری پیغمبر آئیں گے، تو آپ ادھر رہو، اور اس کو چھوڑ کر کے پھر یہ یمن چلا گیا جو اس کا علاقہ تھا۔ تو پھر اس کے بیٹے کی کسی سے لڑائی ہو گئی مدینے کے اندر، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب تبع کو پتہ چلا، پیغام ملا کہ بھئی میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ وہاں سے چلا اور مدینے کے اندر لڑائی کی لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور پھر مدینے کے لوگوں کے اندر یہ چیز تھی کہ دن کو اس کے خلاف لڑتے، رات کو ان کی مہمانی کرتے، کھانا بھیجتے، ساری چیزیں بھیجتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو، اگرچہ ہمارے دشمن بن کے آئے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، مقابلہ تو کریں گے، لیکن چونکہ یہ دور سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو ہمارے مزاج کے اندر اور اخلاقیات ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کو بھوکا مار دیں۔ ٹھیک ہے، لڑتے لڑتے مر جائیں، مقابلہ کرتے مر جائیں، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ان کی مہمانی کریں گے۔ پھر وہاں پہ جو یہودی تو تھے نا آباد مدینے میں، وہ تو اہل کتاب میں سے تھے، عالم تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جا کر کے تبع سے بات چیت کی، انہوں نے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بولا کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ چاہتا ہوں، اور میں اس یثرب کو بالکل مٹا دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اگر تمہارے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا، تم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور کتنے قتل کرو گے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یثرب کو یعنی مٹا دو تو مٹا نہیں سکو گے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر آئیں گے، تو آپ کیسے مٹاؤ گے؟ نہیں مٹا سکتے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس میں نہیں مٹاتا ہوں، اور واپس ہوا۔ جب واپس ہوا تو عرب کے قبیلے نے دو اپنے آدمی اس کے پاس بھیجے اور اس کو بولا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو بہت بڑا سونا مل جائے، منو کے من آپ کو سونا ملے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو ان کو بولا کہ سونا سارا دفن ہے بیت اللہ کے نیچے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو گراتا ہوں، سونا نکالوں گا۔ تو وہاں پہ جب آیا اور یہ نیت کی اور اس نیت سے آگے بڑھا تو دن کے اندر، دن کی روشنی میں اس طریقے سے اندھیرا پھیلا کہ ایک آدمی اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکا تھا، اس قسم کی سخت تاریکی چھا گئی۔ تو یہودی جو ان کے ساتھ کچھ تھے عالم، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم نے بیت اللہ کو گرانے کی نیت کی ہے، اور اس وجہ سے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کیا ہے، اور آپ اس ارادے کو چھوڑ دو تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ چلو میں چھوڑتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ اب میں، اور اس کو یہ بھی کہا کہ جاؤ اب اس بیت اللہ کی تعظیم کرو، طواف کرو۔ تو اب جب اس نے یہ ارادہ چھوڑا تو پھر وہی روشنی لوٹ آئی۔ تو یہ پھر آدمی، یہ تبع آگے چلا، اس نے کہا کہ مجھے طواف تو میں نہیں کروں گا، لیکن جا کر کے دیکھتا ہوں۔ جب بیت اللہ کو دیکھا تو وہاں جب پہنچا تو اس نے خواب دیکھا رات کو
کہ میں بیت اللہ کو غلاف چڑھا رہا ہوں۔ تو صبح کو جب اٹھا تو یہودیوں کے جو اس کے ساتھ عالم تھے ان کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے کہ آپ بیت اللہ کو غلاف چڑھاؤ۔ تو پھر اس نے سب سے پہلا غلاف جس نے چڑھایا بیت اللہ کو تو وہ وہی طبہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر رواج پڑ گیا، اور ہر بادشاہ آتا، ہر آدمی آتا، ہر اپنے قبیلے کا سردار آتا اور آ کر کے وہ غلاف چڑھاتا، یہاں تک کہ کرتے کرتے بیک وقت بیت اللہ پر بہت سارے غلاف ہوتے تھے اور وزنی اور اعلیٰ قسم کے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیت اللہ کے اندر زیادہ غلاف کے وزن کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو جائیں اور گر جائیں، اس لیے غلاف ایک ہی رہے گا۔ تو آج تک وہ غلاف تو ایک ہی رہتا ہے، لیکن رواج وہاں سے پڑا۔ آج کل بھی لوگ یہی کرتے ہیں نا، یہ دو چیزیں قبروں کے اندر کیا کرتے ہیں، جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، ہاں، اور دوسری بات کیا ہے، بیت اللہ کی جگہ پہ واقع سونا موجود تھا، ایسے نہیں کہ نہیں تھا، واقع سونا موجود تھا، کیونکہ لوگ جب مختلف علاقوں سے حج کے لیے آتے تھے تو وہاں پہ اپنی، اس وقت میں تو درہم اور دنانیر ہوتے سونے کے تھے نا، تو وہاں پہ آ کر کے پھینکتے تھے اور اپنے زیورات پھینکتے تھے۔ جیسے آج کل لوگ مشرک قسم کے جو ہوتے ہیں وہ قبروں پہ جا کر کے، پیروں پہ جا کر کے پیسے بھی پھینکتے ہیں، زیورات بھی پھینکتے ہیں، ساری چیزیں پھینکتے ہیں، تو واقعی میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو اب یہ پھر وہاں سے واپس ہوا اور دو یہودیوں کے عالم جو تھے آپ نے ساتھ لے گیا یمن کے اندر۔ تو پھر یمن میں جو یہودیت پھیلی ان لوگوں نے پھیلائی، تو یمن میں یہودیت نہیں تھی، یہودی جتنے بھی تھے شام کے اندر تھے۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یہودی تھا۔ اب علاقے جو تھے، ایک نجران کا علاقہ تھا، ایک یمن کا علاقہ تھا، اور دوسرا تھا روم کا علاقہ، جس کو قیصر جو ایک قیصر کی حکومت تھی اور کسریٰ کی جو بڑی دو اسٹیٹس تھیں، طاقتیں تھیں۔ تو اب نجران کا جو بادشاہ تھا وہ ذو نواس تھا اور وہ یہودی تھا، اور وہاں پہ جو اکثر لوگوں کی آبادی تھی وہ دین ابراہیمی پر تھے یا پھر نصارہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ یا تو یہودیت اختیار کرو یا پھر تمہیں مار دیں گے، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہودی نہیں ہوں گے، آپ کو جو کرنا ہے کرو۔ تو اس نے کیا کیا کہ گڑھے کھدوائے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ البروج میں، اصحاب الاخدود۔ تو یہ اخدود، یہ گڑھے والے، اس نے ہزاروں لوگوں کو زندہ جلا دیا، قتل کر دیا اور پورے قبیلے کے قبیلے مٹا دیے۔ ایک آدمی تھا جو نصرانی تھا، وہاں سے بھاگا، اس کا نام تھا دوس، جا کر کے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، ہرقل کو جا کر کے یہ سارا قصہ بتایا کہ بھئی اس قسم کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور سارے مسلمانوں کو مٹا دیا گیا، نصارہ کو، اور وہ نصارہ میں سے تھا، نصرانی تھا۔ تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ آپ اس سے جا کر کے لڑائی کریں۔ تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نے دو لوگوں کو بھیجا، ایک کا نام تھا اریات اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ، جس نے پھر بیت اللہ کو گرانا چاہا۔ تو ان دو آدمیوں کو بھیجا، انہوں نے جا کر کے ذو نواس کو قتل کیا، ان لوگوں کو شکست دی، اور پھر آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، اریات کی اور ابرہہ کی۔ تو آج ہم یہاں پر درس کو بند کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ جب درس ہمارا ہوگا تو اسی سے آگے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم اعنا علی محمد، صلی اللہ تعالی علی رحمتک